صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیۃ ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر۔ بسند المتصل منا حدثنا فضيلة الشيخ فخر الأماثلي حكيم الأسري عبد المجيد اللدھیانوی نور الله مرقده عن الشيخ عبد الرشيد النعماني رحمه الله تعالى عن الشيخ حیدر حسن عن الشيخ قاری عبد الرحمن عن الشيخ شاہ عبد العزیز عن الشيخ شاہ ولی اللہ احمد بن عبد الرحیم العمری دہلوی عن الشيخ ابو طاہر محمد بن ابراہیم عن الشيخ ابراہیم القروی المدنی عن الشيخ احمد القشاشی المالکی عن الشيخ ابو المواہب احمد بن عبد القدوس الحنفی عن الشيخ شمس الدین محمد بن احمد عن زکریا بن محمد ابو یحییٰ عن الشيخ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن حجر عن الشيخ ابراہیم ابن احمد التنوخی عن الشيخ ابو العباس احمد بن ابی طالب الحجاری عن الشيخ سراج الحسین بن المبارک الحنفی عن الشيخ ابو الوقت عبد الاول بن عیسی الحروی عن الشيخ ابو الحسن عبد الرحمن بن مظفر عن الشيخ ابو محمد عبد الله بن احمد السرخی عن ابو عبد الله محمد بن یوسف عن امیر المؤمنین فی الحدیث امام ابو عبد الله محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی حدثنا احمد بن اشقاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن امارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ بخاری شریف کی آخری حدیث تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے آخر کے اندر وزن اعمال کی حدیث پیش فرمائی کہ آخرت کے اندر اعمال کا وزن ہوگا۔ بعض دفعہ گنتی کے اندر اعمال تھوڑے ہوں گے لیکن ان کا وزن اتنا زیادہ بھاری ہوگا کہ نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ جھک جائے گا۔ جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب عمر مبارک 40 برس کی ہوئی تو اس وقت پہلی وحی نازل ہوئی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال عبادت کی جیسے اللہ رب العزت کا حکم تھا، لیکن ساری دنیا کے کتب ابدال مل جائیں، صحابہ، تابعین، اولیاء، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمازیں پڑھی ہیں ان میں سے ایک نماز کا بھی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا وزن بہت بھاری تھا، اخلاص والی نماز تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس طرف اشارہ کیا کہ اعمال کا وزن ہوگا۔ اور آخر کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک تسبیح ارشاد فرمائی، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ فرمایا کہ یہ تسبیحات پڑھتے رہنا چاہیے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فسبح بحمد ربک، کہ تسبیح بیان کرو۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح والی حدیث لائے، اور نماز کے اندر بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تسبیحات سکھائی کہ رکوع کے اندر ہم یہ تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، اور سجدے کے اندر تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی۔ نمازوں کے بعد بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چونکہ تسبیحات کی طرف توجہ دلائی
کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، رات کو سوتے وقت یہ تسبیح فاطمہ ہے، تو یہ تسبیحات کرنی چاہیے۔ تو علم کا معنی ہوتا ہے یقین۔ تو ماشاءاللہ بچیوں نے 6 سال دینی کتابیں پڑھی، تو علم کا معنی ہوتا ہے یقین، یقین کا پیدا ہو جانا۔ شریعت کے اندر جن کاموں کے کرنے کا حکم ہے تو یقین ہو جائے کہ اسی کے اندر کامیابی ہے، اور جن سے منع کیا گیا ان سے رکنے کے اندر کامیابی ہے۔ جب یقین ہو جاتا ہے پھر وسوسہ، وہم، خیال، ظن، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، بلکہ کامل یقین کے ساتھ انسان پھر کامیاب ہوتا ہے۔ جیسے اگر کسی گلاس کے اندر انسان زہر ڈالے اور دوسرے لوگ آئے وہ بتائیں کہ یہ دودھ کا گلاس ہے، اب جس نے اپنے ہاتھوں سے زہر ڈالا ہے وہ اس کو دودھ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ یہ زہر کا پیالہ ہے، دودھ کا پیالہ نہیں ہے، وہ کبھی اس کو پینا گوارا نہیں کرے گا۔ ایسے جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، اللہ رب العزت کا حکم آ جائے، تو جیسے اس کو پتا ہے کہ یہ زہر کا پیالہ ہے، اس کو پینا گوارا نہیں کرتا، اس کو یقین ہے زہر کا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو بھی یقین کے ساتھ جاننا، ان پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا، اور اللہ رب العزت کے احکامات کو یقین کے ساتھ تسلیم کرنا، پھر انہی کے اندر اپنی کامیابی کو دیکھنا، تبھی کامیابی ہوتی ہے۔ تو یہ یقین کامل کرنے کے لیے علم دین سیکھا جاتا ہے، جس سے یقین کامل بنتا چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک آدھ بات میں کر کے ختم کرتا ہوں بات۔ تو ماشاءاللہ بچیوں نے یہ علم دین حاصل کیا، یقین بنایا، اب اس یقین پہ عمل کر کے دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور پھر اگر یقین کے اندر کمزوری رہی تو اس کا مطلب یہ ہے علم نہیں ہے، پھر شک ہے۔ اور جیسے خود کامیابی حاصل کرنی ہے، دوسروں کے لیے بھی فکر کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے بچیوں کو بڑی طاقت عطا فرمائی ہے، یہ باتیں منوا لیتی ہے، جب بڑی ہو جاتی ہے، عورتیں بن جاتی ہے، تو پھر بھی ان کے اندر ایک بڑی طاقت ہوتی ہے۔ جب منوانے پہ آئے تو بچیاں اپنے والدین سے بڑے بڑے جو ان کے ذہن میں منصوبے ہوتے ہیں وہ منوا لیتی ہے، اور اپنے بھائیوں سے بھی جو فرمائش کرتی ہے ان کی فرمائش کو پوری کیا جاتا ہے، ٹالا نہیں جاتا۔ جب بڑی ہو جاتی ہے، شادی ہو جاتی ہے، تو اپنے گھر والوں کو بھی یہ موم کر لیتی ہے، تو بڑے بڑے کام ان سے لے لیتی ہے۔ پھر بڑی ہو جاتی ہے، والدہ بن جاتی ہے، تو اپنے بچوں سے کام لے لیتی ہے۔ کیوں نہ اس صلاحیت کو دین متین کی اشاعت کے لیے خرچ کیا جائے؟ جہاں پکا پروگرام عورتیں کر لیتی ہیں تو منوا لیتی ہیں، اپنے منصوبہ جات بنوا لیتی ہیں، تو دین کے لیے اگر یہی فکر کی جائے، چھوٹی بچی ہے تو وہ والدین کے ساتھ لاڈ کے اندر، پیار کے اندر اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تو ان کو نماز کی دعوت دے، تہجد کی دعوت دے، ان کو وضو کرائے، تو والدین سے یہ منوا سکتی ہے۔ ایسے اگر چھوٹے چھوٹے کاموں کے اندر ہم فکر کرتے ہیں کہ تھوڑی سی طبیعت خراب ہو یا تکلیف ہو بھائی کی، تو بہن کو بہت زیادہ صدمہ ہوتا ہے کہ میرا بھائی تکلیف کے اندر ہے۔ اگر ہم یہی جانیں کہ اگر ہم نے ان کو دینی تعلیم کی طرف راغب نہ کیا، دین پہ عمل کرنے کی طرف راغب نہ کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بھائی کو جہنم کی آگ میں جانا پڑے۔ اگر کسی کے بھائی کے گھر کے اندر آگ لگی ہو تو کیسے اس کو بچانے کی فکر میں بچیاں دوڑے گی، کیسے شور مچائے گی، کتنا صدمہ ہوگا۔ اگر یہی فکر لگ جائے، یقین آ جائے کہ کہیں اگر میرے بھائی کی نمازیں ضائع ہو رہی ہیں تو قبر کے اندر پکڑ ہو سکتی ہے، جہنم کے اندر جانا پڑ سکتا ہے،
تو اگر یہی یقین کامل ہو جائے اور یہ فکر لگ جائے تو پھر یہ بہنیں جو ہے بھائیوں سے منوا لے گی، ان کا نماز کا عادی بنائے گی انہیں۔ اور اگر بھائی داڑھی منڈوا رہا ہے تو یہ جھولی پھیلا دے کہ آپ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ذبح کر کے نالی میں نہ ڈالے، بلکہ میں اسے سنبھال کے رکھوں گی، میرے بھائی کے بال ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو بھائی وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم والی پیاری شکل بنانے پہ تیار ہو جائیں گے۔ تو یوں اپنے بچوں کے لیے فکر کی جاتی ہے جب بڑی عورتیں ہو جاتی ہے تو کئی لوگ آتے ہیں چل کے کہ ہمارے بچے ہمارا کہنا نہیں مانتے، جب ہم انہیں دینی تعلیم نہیں دیں گے، انہیں یونیورسٹی کے اندر بھیجیں گے، کالج کے اندر بھیجیں گے، تو بڑے ہو کر وہ والدین کا ادب نہیں کریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ انہیں کسی نے ادب سکھایا ہی نہیں۔ جب بچوں کی تربیت کی جاتی ہے تو پھر بچے تو والدین کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کہنا ماننا کیا بات ہے۔ اگر اما ہاجرہ نے اپنے بیٹے اسماعیل کی تربیت کی تھی تو ابا نے کہا تھا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹا میں نے تو خواب میں دیکھا تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا پروگرام ہے۔ جب بیٹے کی تربیت تھی تو بیٹا اسماعیل کیا کہتا تھا، یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ تو جیسے یہ علم دین سیکھا ہے، اب یہ فکر کی جائے کہ اس دین اسلام پہ خود عمل کیا جائے اور دوسروں کو دعوت دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ دین کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے۔ تو دوسروں کی فکر کرنا اسے تبلیغ کہتے ہیں، کہ ہمارے ذہن کے اندر آ جائے کہ ہم نے دین علم جو سیکھا ہے اب پوری دنیا اس دین اسلام پہ عمل کرنے والی بن جائے، جو دین اسلام میں داخل ہو چکے وہ عمل کرنے والے بن جائے، اور جو ابھی تک داخل نہیں ہوئے تو وہ دین اسلام کے اندر داخل ہو جائے۔ یہ فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بہت بڑی طاقت دی۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو 700 ہجری کے اندر تتاریوں نے عراق پہ حملہ کیا، بغداد پہ حملہ کیا، اور اسلام کے دشمن ایسے آئے تتاری کہ انہوں نے مسلمانوں کو مارا، انہیں ذبح کیا، ان کے سر الگ کیے جسم سے اور سروں کی کھوپڑیوں سے مینار بنائے اور اس کے اوپر چڑھے، بڑے بڑے مینار بنائے کھوپڑیوں کے، اور پھر وہ لاشیں اٹھا کر دریائے دجلہ کے اندر ڈالا۔ 6 ماہ تک دریائے دجلہ کا پانی وہ سرخ بہتا تھا، خون بہتا تھا۔ اتنا بڑا ظلم کیا۔ انہوں نے نہ دیکھا کہ یہ عالم ہے، یہ حافظ ہے، یہ قاری ہے، یہ عام انسان ہے۔ خوب قتل و غارت کی تتاریوں نے، اور ایک مرد بھی نہ چھوڑا۔ اور پھر جو مسلمانوں کی بچیاں تھیں پھر ان کے ساتھ انہوں نے زیادتیاں کی، اپنی ہوس کا نشانہ بنایا، لیکن وہ تربیت یافتہ بچیاں تھیں، انہوں نے محنت کی۔ صرف 40 سال گزرے، 40 سال کے بعد وہی عراق اور بغداد کے اندر اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ انہوں نے ان ظالم و درندوں پہ بھی محنت کی، انہیں دین اسلام کی دعوت دیتی رہی، اور ان سے جو بچے پیدا ہوئے پھر ان کو انہوں نے اسلام کی دعوت دی، وہ اسلام میں داخل ہوئے، بڑے ہو کر ایک دم انقلاب آیا۔ 40 سال کے بعد پورے ملک پہ اسلام نافذ ہو گیا، صرف یہ بچیوں کی محنت تھی، کوشش تھی۔ تو یہ علم دین سیکھا ہے، اب فکر کرنی ہے سب سے پہلے اپنے گھرانے کی، اپنے والدین کی، بھائیوں کی، پھر پوری دنیا کا ارادہ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بچیوں کو دین متین کے لیے قبول فرمائے، اور جن بچیوں نے یہ آخری سبق پڑھا ان کو اور ان کے والدین کو مبارکباد ہے، اور اس کے علاوہ باقی بھی سب معاونین کو بھی مبارکباد ہے کہ دینی گلشن جس کی بنیاد رکھی تھی الحمدللہ اب وہ پھل دینے لگا ہے۔ جو بچیاں پہلے ناظرہ پڑھنے کے لیے آئی تھی آج وہ عالمہ بن کر ان کے سروں پر چادر پوشی کی جائے گی، دستار سجے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان بچیوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔